آج کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہر شخص احساس کمتری کا شکار ہے اور بد اعتمادی کی لہر نے ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آج ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ ناظرین، انسان تب تک احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی صلاحیت اور قابلیت پر یقین رکھتا ہے۔ نظام قدرت اور قانون قدرت کو اگر سمجھ لیا جائے تو کوئی بھی شخص احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ خود کا کسی اور سے موازنہ کرنا انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ موازنہ علم، ڈگری، دولت، گھر، گاڑی، شریک حیات، اولاد یا ملازمت وغیرہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اپنا وزن کم ہی لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اندر کمی ہے، اس کی وجہ ہماری سوچ ہے۔ تو ناظرین، ڈگری سے ہم اپنا موازنہ کس طرح کرتے ہیں؟ ایک طالب علم جب اپنی ڈگری کا موازنہ کسی دوسرے کی ڈگری سے کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی آمدن کو دیکھتا ہے، اس کی ملازمت یا اس کے پروٹوکول کو دیکھتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ایک انجینئر کو لگتا ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر بن جاتا تو زیادہ بہتر تھا، ڈاکٹر کی آمدن زیادہ ہے، جبکہ دنیا میں ایسے بہت سارے انجینئر ہیں جو ڈاکٹر سے زیادہ آمدن رکھتے ہیں۔ سکوپ کبھی بھی ڈگری یا سبجیکٹ کا نہیں بلکہ انسان کا ہوتا ہے۔ انسان کے سکلز، محنت، جذبہ، ہمت اور خود اعتمادی انسان کو کامیاب کرتے ہیں۔ ڈگری، فیلڈ یا سبجیکٹ انسان کو کبھی کامیاب نہیں کرتے۔ ناظرین، ہم اپنے اثاثوں کا موازنہ جب کسی دوسرے سے کرتے ہیں تو ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم موازنہ کرنے کے لیے ہمیشہ خود سے زیادہ والے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنے سے کم والے کا انتخاب کر بھی لیں تو شکر ادا نہیں کرتے بلکہ مغرور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کے مقدر کا رزق عطا کیا ہے۔ آپ کے پاس ایسا بہت کچھ ہوگا جس کی لوگ خواہش کرتے ہیں یا جسے لوگ اپنی دعا میں مانگتے ہیں۔ اپنی دولت کا کسی دوسرے کی دولت سے موازنہ کرنا انسان کو مایوس کرتا ہے، حاسد بنا دیتا ہے، جیلسی ہونے لگتی ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ اگر کسی کا اپنے سے بڑا گھر دیکھو تو خوش ہوا کرو اور ماشاءاللہ ضرور پڑھا کرو اور کہا کرو کہ اللہ ان کو مزید عطا کرے۔ ناظرین، اسی طرح ہر انسان کو اس کی قابلیت کے مطابق مقام ملتا ہے۔ آپ جہاں پر ہیں وہ آپ کی جگہ ہے۔ آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو اپنا موازنہ کسی اور سے کرنے کی بجائے خود پر کام کریں، اپنے آپ پر توجہ دیں، سیکھنے میں وقت صرف کریں۔ اگر کوئی آپ کا حق چھین کر کسی سفارش سے آگے بڑھا ہے تو یقین رکھیں کہ خدا بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ آپ اس غم میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ اپنے شریک حیات کا موازنہ کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں۔ فلاں کا شوہر ایسا ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کا شوہر خیال رکھنے والا ہے، فلاں کی بیوی خدمت کرنے والی ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے وہی حقیقت ہو؟ یہاں حقیقی مسکراہٹوں کا فقدان ہے اور مصنوعی عروج پر ہے۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے شریک حیات کا موازنہ جس انسان سے کر رہے ہوں، آپ کا شریک حیات اس سے لاکھ درجے بہتر ہو، کیونکہ آپ نے دوسروں کو باہر سے دیکھا ہے لیکن اندر سے نہیں دیکھا۔ اور کیا موازنہ کرنے سے آپ کا شریک حیات بدل جائے گا؟ آپ کو وہ ملا ہے جو آپ کے حصے کا تھا۔ آپ اپنے پر توجہ دیں۔ جتنا وقت آپ دوسروں سے موازنہ کرنے میں گزار دیتے ہیں، اتنے وقت میں آپ اپنے حالات اور اپنے ریلیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس پر سوچتے ہیں جسے ہم بدل نہیں سکتے، اور جسے ہم بدل سکتے ہیں اس پر ہم سوچنا یا کام کرنا ضروری ہی نہیں سمجھتے۔ ناظرین، کچھ لوگ اپنی اولاد کا موازنہ دوسروں کی اولاد سے کرتے ہیں۔ موازنہ ہر پہلو سے غلط ہے۔ اب جنرل بات کرتے ہیں۔ آپ اس اتنی بڑی دنیا میں واحد ہیں، آپ کے ہم نام ہیں اور ہم شکل تو ہو سکتے ہیں مگر آپ جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ عثمان نام کے بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن میں اس دنیا میں واحد ہوں۔ میری سوچ، میرے خیالات، میرے وچار، میرے جذبات اور میرے مقاصد کسی اور عثمان نام کے شخص میں نہیں ہو سکتے۔ مولانا رومی نے کہا تھا، اگر آپ کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو خود کو سمجھیں،
خود کو جانیں، خود کو تلاش کریں، کیونکہ آپ ہی کائنات ہیں۔ جب ہم واحد نمونہ اور عجوبہ ہیں تو پھر ہمارے کسی اور کے ساتھ موازنہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ناظرین، احساس کمتری کی وجہ صرف اور صرف موازنہ کرنا ہے۔ ناظرین، ذرا آئیے ایک اور ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ گوگل سے کوئی سوال کرتے ہیں، وہ سوال کے جواب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے سوال کے 2,05,20,000 جواب 0.65 سیکنڈ میں حاضر ہیں۔ اس وقت کو جو گوگل جواب کی تلاش میں استعمال کرتا ہے، سرور رسپانس ٹائم کہتے ہیں۔ گوگل دنیا کے جدید ترین زیون سرور اور جدید ترین لنکس ویب سرور آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتا ہے۔ اس سسٹم نے صرف موجودہ معلومات کو جواب کی مناسبت سے میچ کر کے آپ کے لیے لائن اپ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس کام کے لیے آدھے سیکنڈ سے 1 سیکنڈ کا وقت استعمال کرتا ہے، اور بڑے فخر سے جواب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے میں نے یہ جواب 650 ملی سیکنڈز میں تلاش کیا ہے۔ ناظرین، کمپیوٹر کی سکرین سے کرکٹ کے میدان میں چلتے ہیں۔ شعیب اختر یا برٹ لی باؤلنگ کروا رہے ہیں۔ گیند 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینکی گئی۔ وکٹ کی لمبائی 20.12 میٹر ہے۔ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پہنچنے میں بال کو 480 ملی سیکنڈز لگیں گے، جبکہ جہاں بیٹسمین کھڑا ہے 19 میٹر کے فاصلے پر 450 ملی سیکنڈز لگتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ گیند شارٹ آف لینتھ ہے تو وکٹ کے نصف کے قریب ٹپا دیا گیا۔ جب بیٹسمین کو احساس ہوتا ہے کہ یہ باؤنسر ہے اور بیٹھ جاتا ہے تاکہ باؤنسر سر کے اوپر سے گزر جائے، اس وقت اس کے پاس صرف 225 ملی سیکنڈز یعنی 1 سیکنڈ کا قریب 1/4 وقت بچتا ہے۔ اس لیے ناظرین، خود کو پہچانیے، خود پہ بھروسہ کیجیے اور اپنا موازنہ کسی دوسرے سے کبھی مت کیجیے۔ ہمیشہ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور سلامت رہیے۔ کریز ٹو واچ کے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔